الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں اور دوستو، جس مہینے کے انتظار میں 2-3 مہینے سے ہم انتظار کر رہے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان پڑھ رہے تھے، اور اس وقت سے رجب کے چاند کو دیکھنے کے ساتھ ہی رمضان کا ہم انتظار کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ وہ بلغنا رمضان، یا اللہ جب اتنی حیات اتنی زندگی تو نے عطا کی ہے تو 2-4 مہینے اور زیادہ کی مہلت عطا کر دے تاکہ رمضان کے انوارات، رمضان کے برکات اور رمضان کی مغفرت اور رمضان کی ساری نعمتیں ہمیں مل جائے۔ بزرگوں اور دوستو، رمضان اس سال پہلی مرتبہ نہیں آیا، بلکہ ہر ایک آدمی پر کئی مرتبہ رمضان آ چکا ہے۔ کسی پر 15 سال، کسی پر 14 سال، کسی پر 25 سال، کسی پر 30 سال میں، ہر سال میں ایک مرتبہ رمضان آتا ہے، اور جیسے دوسرے دن آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اس طریقے سے رمضان بھی آ کر گزر جاتا ہے۔ لیکن رمضان کی جو فضیلت ہے، رمضان کی جو برکت ہے، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے مہینے کے لیے تو نہیں فرمایا، لیکن رمضان کے لیے فرمایا کہ جس کے اوپر رمضان آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو، وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا عنقریب آئے گی تعلیم میں حدیث بیان کریں گے، ابھی تو یہی حدیث بیان کرنے کا جی میرا چاہ رہا تھا، لیکن اس حدیث کو چھوڑ کر ایک دوسری چیز کی طرف میں آپ حضرات کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ بزرگوں اور دوستو، جب تک ہم اپنے دل میں کسی چیز کو حاصل کرنے کا عزم مصمم نہیں کرتے، وہاں تک وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ مال حاصل کرنے کا جب عزم مصمم کرو گے تو ابھی مال آئے گا، سست پڑے رہو گے تو کوئی مال دینے والا نہیں۔ علم کے لیے بھی جب تم محنت کرو گے، اس کے پیچھے پڑو گے تو علم آئے گا۔ ہر چیز میں محنت کے بعد آتا ہے۔ رمضان میں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم جوش میں آ کر تو کہتے ہیں کہ بہت رمضان میں کریں گے، لیکن جب رمضان کا وقت آ جاتا ہے، رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، عبادت کرنے کا وقت آ جاتا ہے، تب ہمارے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی شیطان ہم کو سست کر دیتا ہے، لیکن اس کا بھی جواب ہے کہ شیطان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید خانے میں ڈال رکھا ہے۔ زمرد شیاطین جتنے بھی ہیں، شرکر شیاطین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے روزے کو بتانے کے لیے سب کو قید خانے میں کر رکھا ہے، دریا میں ڈال رکھا ہے۔
تو پھر معلوم ہوا کہ ہم جو یہ سستی کر رہے ہیں وہ شیطان کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی نفسانی کی سستی ہے، اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اس وقت کا جو یہ رمضان آیا ہے، میں نے ابھی بتایا کہ رمضان تو ہر سال آتا رہتا ہے، 50-60 سال تو ہمارے لیے آ گئے، لیکن اس سال کا جو رمضان آیا ہے وہ بہت ہی عجیب حالت میں آیا ہے۔ دنیا کا کسی کونے میں، دنیا کے کسی حصے میں آج جتنے بھی آدمی ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی اللہ کے اوپر ایمان لانے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، وہ سب کے سب پریشانی میں مبتلا ہے۔ پریشانی تو بہت آسان لفظ ہے، بعض لفظ ایسے بھی ہیں کہ یہاں آپ کے سامنے بولنا مناسب نہیں ہے۔ آج ہر جگہ پر ظلم ہو رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری دنیا ظلم سے بھر جائے گی۔ بزرگوں اور دوستو، اس وقت دنیا کی جو حالت ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، میری قوم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ میں آپ لوگوں کے دل میں احساس پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری زمانہ فرمایا، اس آخری زمانے کی ساری علامتیں پائی جا رہی ہیں۔ جو لوگ واٹس ایپ کو دیکھتے ہیں، اب وہ ہے صحیح نہیں ہے، وہ دوسری بات ہے، لیکن اس میں تو یہاں تک کہا گیا کہ یہ 244 کا رمضان جو ہے وہ آخری رمضان ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اس مہینے میں بھی اگر ہم نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، اور واقعی میں اگر وہ قیامت ہی کا زمانہ آ گیا اور اس کے بعد کوئی رمضان نہیں ہے، ڈر لگتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اس وقت بہت آسان ہے اپنی مغفرت کروانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا لو، اللہم اغفر لی، یا اللہ میں بہت گنہگار ہوں، بہت خطا کار ہوں، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، پکا عہد کرتا ہوں، معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا معاف کر دیا۔ اتنا آسان ہے اس وقت۔ لیکن ابھی تھوڑے دنوں کے بعد، تھوڑے وقت کے بعد، کیا ہے کتنے دن ہیں وہ نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد مغرب سے سورج نکلے گا۔ یہ بالکل صحیح ہے، نکلنے والا ہے، کب نکلے گا وہ اللہ جانے، لیکن مغرب سے سورج نکلے گا، اور جہاں مغرب سے سورج نکلا توبہ کا دروازہ بند۔ اب کسی کی توبہ قبول نہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ہم تو بھی توبہ کرنے کے لیے پتہ نہیں کب ہمارا وقت آئے گا، کب توبہ کریں گے، توجہ ہی نہیں کر رہے۔ اتنے بڑی مغفرت کے دن آ رہے ہیں، اتنی بڑی مغفرت کے وقت آ رہے ہیں، لیکن توبہ کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ یہ میں دھیان دلانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ اس رمضان کو اور رمضانوں کی طرح معمولی رمضان نہ سمجھو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں بتائی ہے، قیامت کی پیشین گوئیاں بتائی ہے، قیامت کے علاوہ پھر اس کے آگے بھی پیشین گوئیاں بتائی ہے، علامت کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے، بڑی بڑی نشانیاں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، چھوٹی نشانیاں تو سب سامنے میں ابھی اس وقت آپ کو بتانا نہیں چاہتا، آپ حضرات بھی جانتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، انسانی شکل میں، بہترین عمدہ کپڑے کے ساتھ، صاف شفاف۔ لوگ دیکھنے لگے کہ بھائی یہ آدمی نے کیسے صاف کپڑے پہنے ہیں، اور کپڑے پر نہ میل ہے، نہ کچیل ہے، نہ دھول ہے، نہ کچھ ہے۔ اگر کہیں دور سے آیا ہوا ہوتا تو دھول ہوتا، دور سے تو آیا ہوا ہے نہیں، کپڑے پر تو دھول ہے نہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں تو گاڑی یہاں تھی نہیں۔ اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا،
اور بیٹھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے. حدیث جبریل اس کو کہتے ہیں. اس میں ایک تھا کہ قیامت کب ہے، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی. بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیں کہ قیامت کا آنا ضروری ہے، قیامت ضرور آئے گی، آنے والی ہے. یہ سارا نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ سب توڑ پھوڑ دیا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، سب ٹوٹ جائے گا. یہ پہاڑ جتنے وزنی پہاڑ ہے وہ روئی کے گالے کی طرح اڑتے پھریں گے. قیامت آئے گی، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بنو آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے ہر بچے کو پیدا کرے گا، پھر دوبارہ پیدا ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب ہوگا. حضرت جبریل نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا اعلم من السائل. جس سے پوچھا گیا ہے، سوال پوچھنے والے کو تو معلوم نہیں، اسی طریقے سے جس سے پوچھا گیا ہے اس کو بھی معلوم نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب میں ایک چیز رکھی ہے، بہت ساری ان میں سے ایک یہ بھی ہے، قیامت کب آئے گی، کون سی تاریخ کو آئے گی، کس وقت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آج اخبارات پڑھنے والے یا دوسری جانتے وہ کہہ رہے ہیں فلانی تاریخ کو آ رہی ہے، فلانی تاریخ کو آ رہی ہے. پہلے سے چلتا رہتا ہے، لیکن وہ تاریخ بھی گزر جاتے ہیں، لیکن آتا واتا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں. بلکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، کتابوں میں تو لکھا ہے کہ وہ اس وقت بھی سور منہ میں لے کر اللہ کی طرف متوجہ ہے کہ وہاں سے اشارہ ہو اور پھر سور پھونک دے. یعنی ان کو بھی معلوم نہیں کہ سور کب پھونکنا ہے. تو پھر کیسے تاریخ بتاتے ہیں کہ فلانی تاریخ کو پرلے ہو جائے گا، دنیا تباہ ہو جائے. تباہ ہونا ہے ضروری، لیکن اس قسم کی جو غلط بات ہے یہ صحیح نہیں ہے. خیر بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، وقت بہت کم ہے. اس وقت جو مجھے کہنے پر مجبور کیا، اور وہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں اپنی غلطیوں کو، اپنی غفلتوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وجہ سے یہ یاد آیا مجھے کہ میں نے ابھی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانی یا بتائی ہے، علامت بتائی ہے، وہ تو چھوٹی چھوٹی تو ہو گئی، سب ختم. لیکن 6 علامت بڑی ہے، اور اس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تسبیح کا دانہ، تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس میں سے وہ دانہ گرتا ہے، ایک گرے گا، اس کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں. یہ 7 علامتیں جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک کے بعد ایک ہونے لگے گی، زیادہ دیر اس میں ہونے والی نہیں. ہم لوگوں کو تو واقعی میں ذرا سی بھی فکر نہیں کہ قیامت ہوگی تو کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا. ان میں سب سے پہلی علامات جو ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہے. اور آج اسی کے سلسلے میں میں نے چاہا کہ آپ حضرت کو تھوڑا سا کچھ میں بتاؤں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک میرے خاندان میں سے میرے نام ہی کا آدمی محمد اور ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ دنیا میں پیدا ہوگا. دنیا ظلم اور جور، سختی، ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، کہیں سکون نہیں، کہیں اطمینان نہیں. میں نام نہیں لے سکتا، نہیں لینا چاہیے مجھے، لیکن بتاؤ دیکھو یہ ابھی فلسطین میں ہوا، چھوٹے چھوٹے بچوں پر بمباری کی گئی، لیکن ہم لوگوں کے دلوں میں ذرا سا بھی ٹس سے مس نہیں ہوا. بتاؤ یہ دل زندہ ہے یا دل مر گیا ہے؟ اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ہندوستان میں
ہندوستان میں اس طریقے سے پہن کر کپڑا تم راستے میں بس میں جا رہے ہو اور ٹرین میں جا رہے ہو، ایک آدمی آتا ہے، اس کے ہاتھ میں پسٹول ہے اور سٹا سٹا کر کے 2 گولی چلا کر فوراً ختم کر دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے اوپر، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے مجھے آئی کہ ایک بڑی علامت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آنا ہے ضرور۔ کب آئیں گے، کل آئیں گے، میرا بچہ بوڑھا ہو جائے گا تب آئے گا، وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن جو علامات ہے، اس علامت کو سامنے رکھ کر ذرا سا ہم سوچیں اور فکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی علامت امام مہدی کی، اور اگر امام مہدی کے متعلق میں ابھی جیسے بتا رہا تھا کہ بعض مرتبہ لوگوں نے غلط اپنے آپ کو مہدی ظاہر بھی کیا، 1400 ہجری میں ہوا تھا، یاد ہوگا، گولی بار چلی تھی، پتہ نہیں ہوتا، جانے دو۔ تو ایسا بہت کچھ ہو چکا ہے۔ ایک فرقہ مہدویہ، مستقل ایک فرقہ پیدا ہوا جو اپنے آپ کو مہدی کے متعلق کہا کرتا تھا، اور اکبر کے زمانے میں اس نے مولانا طاہر پٹنی کا خون بھی انہوں نے کیا تھا۔ بہرحال غلط چیزیں چلتی ہی رہتی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی آئیں گے، اور اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ دنیا ظلم اور جور سے بھر جائے گی، ہر جگہ ظلم و ظلم۔ میں نے 2 جگہ تو بتائی، ابھی اور بھی بہت ساری بتا سکتے ہیں لیکن بتانا مناسب بھی نہیں ہے۔ اور بھی ظلم آئے گا، اور بھی ظلم بڑھے گا۔ اس وقت اللہ جل جلالہ حضرت امام مہدی کو بھیجیں گے، اور امام مہدی کے ساتھ بڑی تفصیل ہے، جنگ میں بھی ان کے ساتھی ہوں گے، اور کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، ایٹم بم کے زمانے میں تیر قسم ہوگا، وہ بہت ساری چیزیں ابھی میں کہہ نہیں سکتا۔ بہرحال حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئیں گے، اور دنیا کو ظلم سے بھری ہوئی تھی، حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں پھر انصاف کو قائم کر کے عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ اس وقت جو مجھے بتانا تھا وہ یہ ہے کہ ان کی بڑی نشانیاں تو بہت ہیں۔ حضرت امام مہدی کب نکلیں گے، کیسے ہوں گے، خود انہی کو، امام مہدی ہی کو معلوم ہوگا کہ میں مہدی ہوں، باقی دوسرے کسی کو معلوم نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھنا۔ طوفان اور مشکلیاں، پریشانیاں چل رہی ہوگی، فتنے پھیل رہے ہوں گے۔ مدینہ منورہ سے امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا امام مہدی علیہ السلام کو مدینہ منورہ سے چپکے سے نکل جائیں گے مکہ جانے کے لیے کہ یہاں رہوں گا تو مجھے لوگ کیا ہے پکڑ لیں گے، اور مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں وہ طواف کر رہے ہوں گے، طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں پہنچیں گے، اور اس وقت لوگ پہچان گے کہ یہ امام مہدی ہے، اور کہیں گے کہ آپ امام مہدی، آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کیجئے۔ آسمان سے آواز آئے گی، ھذا امامک مہدی، یہ تمہارا امام مہدی ہے۔ اب یہ امام مہدی کے ساتھ شروع ہو جائے گا۔ بہت ساری تفصیل ہے، لیکن اس وقت جو میں خاص طور پر بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی علامات میں سے ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ رمضان میں 2 گہن ہوں گے، ایک چاند کا ہوگا، ایک سورج کا ہوگا۔ بزرگوں اور دوستو، یہ تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ آج سے 5-6 سال پہلے بھی ساؤتھ افریقہ سے مولانا صاحب دارالعلوم دیوبند کے فارغ، وہی کمپیوٹر پر دیکھ کر آئے تھے۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ دونوں گہن ایک ساتھ ہونے جا رہے تھے۔ اس وقت جو حالات ہے وہ حالات ایسا اشارہ کر رہے ہیں
کہ شاید اگر اس رمضان میں 14 تاریخ کو چاند گرہن ہو اور 28ویں روزے کو سورج گرہن ہو، اسکرپ کہتے وہ، تو پھر اس کے بعد اب امام مہدی کے نکلنے کا وقت قریب ہو گیا. اور اب کے بعد پھر جو علامتیں ہیں وہ بہت ساری ہیں، اور پھر اس میں یہ ہے کہ پھر مکہ مکرمہ میں حاجیوں میں ایسا قتل غارت گیری ہوگی کہ ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا. حضرت امام مہدی کے ساتھ پھر لشکر ہوگا، وہ لشکر میں بھی منافقین بھی ہے، اور یہ بھی بہت ساری چیز چھوڑو جانے دو. اور حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلیں گے اور لڑیں گے ان کافر لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اور اس وقت انہی دنوں میں جھوٹ افواہ پھیلے گی، دجال نکل آیا، جھوٹ افواہ پھیلنے والی ہے. 2 یا 3 مرتبہ جھوٹی افواہ پھیلے گی، اور پھر اس کے بعد سچی طور پر دجال کا ظہور ہوگا. امام مہدی نکلے، امام مہدی کے نکلنے کے ساتھ دجال کا ظہور ہوا، دجال کے ظہور کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے. دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ عیسیٰ، یہ جو تمہارے ساتھ جماعت ہے مسلمانوں کی، صرف مسلمان ہوں گے، یہودیت بھی ختم ہوگی، نصرانیت بھی ختم ہوگی. پتھر کہے گا کہ ایک امبخت میرے پیچھے بیٹھا ہے، مار اس کو، پتھر بولے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اور آ کر کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ میں نے تو کہا ہی نہیں کہ میں تیسرا خدا ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. چنانچہ پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بات کو کینسل کریں گے، اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے. پورا ایک مذہب ہوگا. ابتدا میں جیسا کہ اسلام تھا، اس وقت بھی اتنا اسلام ہوگا. بزرگوں اور دوستوں، اس کے ساتھ پھر کچھ مدت کے بعد مغرب سے سورج نکلے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یہ رات رات بھر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، ان کو تو پتہ چلنے والا ہے ہی نہیں. ہاں، جو تہجد پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ آج رات بڑی لمبی ہو گئی، سورج کیوں نہیں نکلا. اور جہاں سورج مغرب سے نکلا، توبہ کا دروازہ بند. بزرگوں اور دوستوں، میں ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ میں صحیح تاریخ نہیں بتاتا، مجھے نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، لیکن سوچ کر اندازہ تو ہر ایک کر سکتے ہیں. اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس دین کو صاف کرنے کے لیے، اس دین کو صحیح بتانے کے لیے ہر 100 سال پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے. جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں. سب سے پہلے مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. اور جب بہت ساری بدعتیں، بہت ساری رواجیں، غلطیاں اسلام میں داخل ہو جاتی ہے، تو پھر اس غلطیوں کو نکال کر اسلام کو صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک بڑے مجدد کو بھیجتے ہیں. سب سے پہلے حضرت عمر ابن عبدالعزیز آئے. ان کے 500 سال کے بعد پیران پیر غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آئے. اور پھر 500 سال کے بعد 1000 پورا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیجا. 1000 ہو گئے سال، اور یہ 1400 انگلش کو اگر میں پوچھا تو ابھی فوراً بتا دیتے 24، لیکن کیا اسلامی جو ہے نہیں آتا. تو یہ 500 سال ہو رہے ہیں، اور اس 500 سال میں ابھی کہیں مجدد نہیں. سب سے آخری مجدد حضرت تھانوی گزرے، 100 سال سے زیادہ اوپر ہو گیا. اس لیے
اور حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا کہ یہ جو بدعتیں ہیں، بدعتیں بڑھتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، امام مہدی کے زمانے تک ختم ہونے والی نہیں، امام مہدی آ کر ختم کریں گے۔ تو اب یہ تیسرے بڑے جو ہیں امام مہدی، ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اور ادھر گریٹر، اور ادھر یہ، اس وجہ سے اگر یہی بات ہے تو ہو سکتا ہے یہ رمضان آخری رمضان ہو اور پھر رمضان پتہ نہیں کیا ہو، ہمیں ملے یا نہ ملے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وجہ سے میں آیا اسی دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس رمضان کو وصول کرنے کی کوشش کرو، اپنے گناہ سے معاف کرواؤ، اپنی پریشانیوں کو دور کرواؤ، ورنہ تو کیا ہے، معاملہ مشکل ہوگا۔ ابھی ایک دوسرے آدمی نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب سے ایک بات بتائی تھی، کہا کہ اگر آگے چل کر ہندوستان میں ہندو مت رائج ہو جائے، چاہتے ہیں آج کل کرنا چاہتے ہیں وہ ہندو کو ہندوستان، تو مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے عباسیوں کے دور میں تاتاریوں کو انہوں نے مسلمانوں کو کاٹا مارا اور پھر وہ خود مسلمان ہو گئے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام چلتا ہے تو یہی لوگ پھر مسلمان ہو جائیں گے اور اسلام آباد رہے گا۔ ہے بات صحیح، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کہاں گئے؟ ارے ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تو صاف کر رہا ہے۔ کیوں صاف کر رہا ہے؟ تمہارے اندر اسلام نہیں ہے، تمہارے اندر اسلامی طاقت نہیں ہے۔ اسلام کے جذبہ ہوگا، اسلامی طاقت ہوتی، صحیح اسلامی ایمان ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں صاف کرتے؟ تو بزرگوں اور دوستوں، میں آپ حضرات سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ان رمضان کے دنوں میں اللہ سے خوب مانگو، رو، دعا کرو، گناہوں کی معافی مانگو، پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور مہلت دے دے۔ اور وقت تو ختم ہو گیا، لیکن میں پھر دلیل بتا دوں، دلیل کے بغیر میں نہیں کہتا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے، 1,00,000 سے زیادہ کی آبادی پر اللہ نے ان کو رسول بنایا تھا، سمجھاتے رہے، تھک گئے تو کہتا ہے کہ جیسا ہم کہتے ہیں اب تمہارے مروا وغیرہ کوئی ٹھکانوں نہیں ملے گے، اب تمہاری موت آ گئی، خلاص، اور خود نکل گئے، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہ ساری تفصیل وغیرہ چھوڑو۔ اب ادھر جو قوم تھی، یہ بتانا ہے مجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، پھر وہ کم نہیں ہوتا، روکا نہیں جاتا، بدلا نہیں جاتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے، حضرت لوط کی قوم کو ختم کرنے کے لیے فرشتے آئے، حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ بیچارے گنہگار ہیں، معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فیصلہ ہو چکا، اب اس کا دنیا سے ان کو ختم ہونا ضروری ہے، چنانچہ وہ ختم ہوئے۔ تو یہ قوم نے، حضرت یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اب قوم نے یہ دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے، تکلیف آ رہی ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ تکلیف آ رہی ہے، عذاب آ رہا ہے، مصیبت آ رہی ہے، پتہ نہیں سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں آیا۔ وہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ عذاب آ رہا ہے، اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کا کہنے کی وجہ سے ہے، اس لیے سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ میں پڑ جاؤ اور توبہ کرنے لگو۔ اور پوری قوم توبہ کرنے لگی، اور جب پوری قوم توبہ کرنے لگی، اپنا کام کاج، اپنا دھندا، اپنا طریقہ چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو ہٹا دیا۔ تو اس وجہ سے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ یہ نہ سمجھو کہ میرے یہاں تو بہت اچھا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو حالات آ رہی ہے، اس حالت میں جو کیا ہونے والا ہے، اللہ جل جلالہ میری اور آپ حضرات کی حفاظت فرمائے، پریشانیوں سے بچائے، ہم کو، ہمارا ایمان کو ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے، اور کامل ایمان کے ساتھ
اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔